بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی پیارے بچوں اور کیڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس پیارے سے پروگرام میں ہوتی ہے تلاوت، نعت اور بھی مختلف اور انفارمیٹیو سیگمنٹ، چلتے ہیں پیکیجز، چلتی ہیں کال، سنتے ہیں بزرگوں کے عقیدے، عربی کے کچھ الفاظ بھی سیکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ انفارمیٹیو سیگمنٹ ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال۔ تو پیارے بچوں، آئیں اپنے پروگرام میں درود شریف کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آقی نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنے کی کثرت کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، میں آج کا سوال آپ کو بتا دیتا ہوں، بتائیے اذان میں کتنی بار اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے؟ اذان میں کتنی بار اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے؟ اب بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو ہر سال میٹھے مدینے کے بعد اب حاضر نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں، میں آج کا سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، بتائیے اذان میں کتنی بار اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے؟ اذان میں کتنی بار اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے؟ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، خسروی اچھی
अच्छी लगी। दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी, बेकैफ थी। दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी, बेकैफ थी। उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर। मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर। मुझको कुएं मुस्तफा की चाकरी अच्छी लगी। मुझको कुएं मुस्तफा की चाकरी अच्छी लगी। आज महफिल में नियाज़ नात जो मैंने पढ़ी, आज महफिल में नियाज़ नात जो मैंने पढ़ी। आशिक़ाने मुस्तफा को वो बड़ी अच्छी लगी। आशिक़ाने मुस्तफा को वो बड़ी अच्छी लगी। खुसरविया अच्छी लगी, ना सरवरी अच्छी लगी। हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। सुभानअल्लाह। मुहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह है दो सरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है शफी उल वरा सबसे आखिरी नबी, आसियों का आसरा सबसे आखिरी नबी, एतिक़ाद फातिमा सबसे आखिरी नबी, है यकीन आयशा सबसे आखिरी नबी, अक़ीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अक़ीदा अहल बैत का सबसे आखिरी नबी, अक़ीदा गौस पाक का सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, है अक़ीदा ए रज़ा सबसे आखिरी नबी, नारा अख्तार का सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको हर साल हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, मैं आज का सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बताइए, अजान में कितनी बार अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जाता है? अजान में कितनी बार अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जाता है? अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक वाकया। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स, मंदी चैनल के नाज़रीन, आज हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक प्यारा वाकया सुनेंगे, जिससे हमें ख़ास नेकी के बारे में मालूम होगा। किसके बारे में? ख़ास नेकी के बारे में मालूम होगा। तो आए बढ़ते हैं वाकये की तरफ।
ایک صحابی حضرت یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ ہمارا گزر ایک اونٹ یعنی کیمل کے پاس سے ہوا جس پر پانی دیا جا رہا تھا۔ پیارے بچوں، ابھی میں نے ایک صحابی کرام رضی اللہ تعالی عنہما کا نام لیا ہے، ان صحابی کا نام کیا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا؟ آپ واقعہ غور سنیں، میں آپ سے واقعے سے ریلیٹڈ سوال بھی کروں گا۔ اس صحابی کا نام میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، حضرت یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی اس کھیت والے اس پر کھیت کو پانی دے رہے تھے۔ اونٹ نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بلبلانے لگا اور اپنی گردن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جھکا دی۔ اونٹ نے جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے کیا کیا؟ چلیں ان کا مائک دیں۔ اپنی گردن جھکا دی اور کیا ہونے لگا؟ بلبلانے لگا۔ بلبلانے لگا، اپنی گردن جھکا دی اور بلبلانے لگا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا اس اونٹ کا مالک یعنی اونر کہاں ہے؟ مالک حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اونٹ کے پاس کھڑے ہو کے کیا ارشاد فرمایا؟ چلیں ان کو تم اونٹ بیچتے ہو؟ اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ جب اونر حاضر ہوا، اونٹ کا مالک حاضر ہوا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم اونٹ بیچتے ہو؟ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ اس نے عرض کی نہیں بلکہ یہ آپ کے لیے گفٹ ہے۔ مزید عرض کی کہ یہ ایسے گھرانے کا ہے جن کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ نے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو۔ تمہارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس اونٹ والے سے فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ وہ سفر پہ تھے، ان کو راستے میں ایک اونٹ ملا اور وہ جانور کی بولی بھی سمجھ گئے۔ جب وہ جانور کی بولی کیسے سمجھے تھے؟ اونٹ ان کو دیکھ کے کیا ہونے لگا تھا؟ بلبلانے لگا۔ بلبلا رہا تھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ واقعہ بیان کرنے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ میں نے شروع میں بتایا تھا، چلو ساتھ بھائی بتائیں۔ حضرت یحییٰ جی حضرت یحییٰ یحییٰ نہیں، یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پیارے بچوں، جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اونٹ کے مالک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ اونٹ گفٹ کری تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کیا ارشاد فرمایا؟ چلیں ان کو مائک دیں۔ جی کہ اس کو آپ کام زیادہ کراتے ہو، اس کو چارہ کم دیتے ہو۔ نہیں، اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے۔ اونٹ نے مجھ سے شکایت کی کہ آپ کام زیادہ کراتے ہو، چارہ کم دیتے ہو۔ تو پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے مالک کو کیا کہا؟ کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں جو نیکی سیکھنے کو ملی ہے وہ ہے جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ کیا ہے؟ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جی، تو ہمیں بھی جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اسی طرح پیارے بچوں، ایک اور بات جو ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت پاور عطا کی ہے۔ آپ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ جایا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ ان کی مدد بھی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کیسی خاص نیکی سیکھنے کو ملی؟ چلیں آپ بتائیں۔ کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات بھی میں نے بتائی تھی، ہمارے پیارے نبی ہمارے پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسی پاور دی ہے کہ وہ جانور کی بات سمجھ بھی سکتے اور ان کی باتیں بھی سمجھ سکتے تھے اور ان کی مدد بھی کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے
کچھ بچے ہوتے ہیں کہ وہ چھیڑتے ہیں جانوروں کو، بلا وجہ چھیڑتے ہیں، بے زبان جانوروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، یہ گناہ کا بھی کام ہے اور ایسا ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے، یہ بیڈ ہیبٹس میں آتا ہے، بری عادتیں تھے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ کیا خوبصورت شعر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹ سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ حسین بھائی موجود ہیں۔ جی حسین بھائی۔ وہ سمجھتے بولیاں سب کی، وہ سمجھتے بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے گئے۔ ایک دفعہ شعر دوبارہ دہرا دیں۔ وہی بھرتے گئے جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے گئے بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے گئے۔ جی سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ ایک واقعہ۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے خاص نیکی سیکھنے کو ملی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اب بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں بزرگوں کے عقیدے، اور آج ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک بہت بڑے عالم دین کا ایک مبارک عقیدہ سنیں گے۔ پیارے بچوں، ان بزرگ کا نام ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا نام ہے؟ جی پیارے بچوں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ تعظیم یعنی رسپیکٹ کے لائق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ تعظیم کرنی چاہیے۔ چلے آئیں میں آپ کو اس سے ریلیٹڈ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پیاری بات بتاتا ہوں۔ پیارے بچوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت تعظیم کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑے عالم دین حضرت ابو مصعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی بغیر وضو کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک بیان نہیں فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو بچوں، معلوم ہوا کہ ہمارے بزرگوں کا یہ مبارک عقیدہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ تعظیم یعنی رسپیکٹ کے لائق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیثوں کی تعظیم کرنا ایکچولی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعظیم کرنا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ خوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسپیکٹ کریں۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ادب کریں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت تعظیم کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑے عالم دین حضرت ابو مصعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی بغیر وضو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث شریف بیان نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا نہیں بیان کرتے تھے؟ حدیث۔ سارے مل کر بتا دیں۔ حدیث کیوں نہیں بیان کرتے تھے؟ بغیر وضو نہیں بیان کرتے تھے۔ اور یہ کون ارشاد فرما رہا تھا؟
امام مصعب رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ ایک بہت بڑے عالم حضرت ابو مصعب رحمۃ اللہ علیہ۔ جی تو پیارے بچوں، معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کا یہ مبارک عقیدہ تھا کہ وہ بغیر وضو حدیث بھی نہیں دہراتے تھے، حدیث بھی ارشاد نہیں فرماتے تھے، کسی کو سناتے نہیں تھے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ بزرگوں کے عقیدے۔ امید ہے کہ آپ کو ایک بہت ہی پیارے بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مبارک عقیدہ سننے کو ملا۔ تو پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سیوک سینس۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، سیوک سینس کے ساتھ میں ہوں غلام مرتضیٰ۔ پیارے بچوں، سیوک کا مطلب ہوتا ہے ٹاؤن یا سٹی، اور سینس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں شعور ہونا، سمجھ ہونا، علم ہونا، احساس ہونا۔ یہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا ٹاپک لائے ہیں جس کی بہت ضرورت ہے، وہ ہے صفائی ستھرائی۔ ہمارے گھر تو صاف ہو ہی جاتے ہیں، لیکن گھر کے باہر بہت ساری باتوں کا خیال نہیں رکھتے۔ کبھی کچرا کسی کے گھر کے آگے کوئی رکھ آتا ہے تو کبھی روڈ پر پھینک دیتے ہیں۔ صفائی ستھرائی ہمیشہ سے مسلمانوں کی پہچان رہی ہے۔ صفائی میں سب سے پہلے خود کو صاف رکھنا، پھر اپنے گھر کو صاف رکھنا آتا ہے۔ اسی طرح مسجد کو بھی صاف رکھنا چاہیے، اور کھانے پینے کی چیزیں یا ریپر کہیں پڑے ہو تو انہیں جمع کر کے ڈسٹ بن میں ڈالیں، اور کھانا ہے تو کسی بھوکے شخص کے لیے رکھ دیں۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں روز بہت سارے ایسے بچے ہیں جو بھوک پیاس کی وجہ سے کمزور یا بیمار ہو جاتے ہیں۔ اکثر شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں من پسند کھانا پیش کیے جانے کی وجہ سے ہم بہت سارا کھانا ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ ضائع ہونے والا بہت سارا کھانا ایسے بچوں کی بھوک مٹا سکتا ہے جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بچوں، چاہے ہم اسکول کی بس یا وین میں ہوں، گھر والوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہوں یا کہیں سفر کر رہے ہوں، اپنے بڑوں کے ساتھ ہمیں کوئی بھی خالی ریپر یا بچا ہوا کھانا چلتی گاڑی میں سے نہیں پھینکنا چاہیے۔ چلتی گاڑی میں سے کچرا یا ریپر کبھی سڑک پر یا کبھی کسی انسان پر یا کبھی کسی جانور پر گر سکتا ہے اور کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں ہر جگہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے۔ صلو علی الحبیب و صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اپنے سیگمنٹ سیوک سینس میں کس چیز کے بارے میں سیکھا؟ چلے آپ بتائیں۔ صفائی، ہمیں صفائی ستھرائی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ چلے ساتھ بھائی کمائیں گے۔ ہمیں روڈ پر یا کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ریپر نہیں پھینکنا چاہیے، ہمیشہ ریپر ڈسٹ بن میں پھینکنا چاہیے، اور اگر کسی کا ریپر گرا ہو تو اس کو بھی اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دینا چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو اس نے پھینکا ہے میں کہ اس کو اٹھاؤں، ہمیں بھی اٹھا لینا چاہیے، اس سے ہمارا انوائرمنٹ صاف ہوگا۔ جی اور کوئی بتائے گا؟ اور ہم نے کیا کیا سنا؟ چلے عمیر بھائی بتائیں۔ سینس میں پہلے صفائی کے بارے میں، پہلے تو ہمیں خود صاف ہونا چاہیے، پھر گھر کی صفائی ہے۔ پھر گھر کی صفائی، خود صاف ہوں گے پہلے، پھر گھر صاف ہوگا، پھر علاقہ، پھر شہر، پھر ملک صاف ہوگا۔ جی اور بھی جو کچرا جگہ جگہ جمع ہے وہ بھی اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے، اور کھانا بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں بھی یہ بتایا کہ کھانا نہیں ضائع کرنا چاہیے، اس سے کتنے بندوں کی بھوک مٹ سکتی ہے۔ جی اور کیا سیکھا ہم نے سیوک سینس میں؟ جی ہمیں ہمارے چلتی ہوئی گاڑی میں کچرا نہیں پھینکنا چاہیے، کسی کا نقصان ہو سکتا ہے۔ چلتی ہوئی گاڑی سے کچرا نہیں پھینکنا چاہیے، بھلے وہ کوئی کیلے کا چھلکا ہو یا پھر کسی چیز کا ریپر ہو یا پھر کھانا ہو، کسی بندے پہ گر سکتا ہے، گاڑی پہ گر سکتا ہے، گاڑی کے نیچے آ سکتا ہے، جانور پہ بھی گر سکتا ہے، انسان پہ بھی گر سکتا ہے، اور ویسے بھی چلتی ہوئی گاڑی سے ہاتھ بھی باہر نہیں لگانا چاہیے، اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اس سے انوائرمنٹ ہی صاف ہوتا ہے۔ اور آپ خود بھی، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بچے بھی پارک وغیرہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کھانا کھایا اور وہیں پہ پھینک دیا، حالانکہ پارک وغیرہ میں سائڈوں پہ ڈسٹ بن ہوتے ہیں، اس کے اندر کچرا کم پھینکتے ہیں، زیادہ تر جہاں کھاتے ہیں وہیں پہ پھینک دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، نیت کرتے ہیں نا آج کے بعد نہیں کریں گے ایسا؟
جی تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ سیوک سینس. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شام بچوں کی شام. پیارے بچوں ہم آ چکے اپنے سیگمنٹ کوئز ٹائم میں. اس میں میں آپ سے کروں گا کچھ سوال. تو میرا پہلا سوال ہے بتائیے اللہ پاک نے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ جی سعد بھائی بتائیں. نور سے پیدا فرمایا. نور سے پیدا فرمایا. چلے انس بھائی کو مائک دیں. نور سے. نور سے. چلے ان کو مائک دیں. نور سے. جی ان کو مائک دیں. نور سے. نور سے. چلے ان کو مائک دیں. نور سے. نور سے. چلے احمد بھائی کو مائک دیں. نور سے. نور سے. چلے ان کو مائک دیں. نور سے. نور سے. میرا سوال کیا تھا؟ کہ فرشتوں نے اللہ پاک کو کس سے پیدا فرمایا ہے؟ نہیں کوئی ایک دفعہ ایک بچہ بولے. چلیں عثمان بھائی کو مائک دیں. اللہ پاک نے فرشتوں کو کس سے پیدا فرمایا؟ کس چیز سے پیدا فرمایا؟ اور جواب کیا ملا؟ نور. جی نور سے. اور جنہوں نے کہا نور ان سب کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب میرا اگلا سوال ہے بتائیے دعوت اسلامی کی مجلس شورا کے نگران کا نام کیا ہے؟ جی چلے ان کو مائک دیں. وہاں پہ مائک ہے آپ کے پاس. دعوت اسلامی. یہ تو ہماری پیاری پیاری تحریک کا نام ہے. چلیں اس کے رکن کے شورا کا نگران کا نام. چلیں اور سعد بھائی مجلس شورا کے جو نگران ہیں ان کا نام. جی سعد بھائی. امیر اہل سنت. عمیر بھائی. چلیں عمیر بھائی اب. حاجی عمران اتاری. چلیں ان کو مائک دیں. حاجی عمران اتاری. حاجی عمران اتاری. چلیں ان کو مائک دیں. امیر اہل سنت. حاجی عبدالحبیب اتاری پھر کون ہے؟ امیر اہل سنت. امیر اہل سنت. پیر و مرشد ہیں امیر اہل سنت. تو ہمارے انہیں ایک مجلس شورا بنائی ہوئی ہے. انہوں نے ان کے جو نگران ہیں ان کا نام کیا ہے؟ حاجی عمران. حاجی عمران. چلیں اور حاجی عبدالحبیب بھائی کون ہے؟ چلیں ان کو آپ بتائیں. امیر اہل سنت. نہیں یہ تو بانی دعوت اسلامی ہے. چلیں احمد بھائی کو مائک دیں. یہ تو ہمارے پیر مرشد عبدالحبیب اتاری. جنہوں نے کہا حاجی عمران اتاری ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب میرا اگلا سوال ہے بتائیے بری بات کہنے سے اچھا کیا ہے؟ جی چلے انس بھائی آپ بتائیں. اچھی بات. اچھی بات کہنا. چلے ان کو میں اچھی بات کہنا. صحیح سے ہاتھ کھڑا کریں. جن کو آ رہا ہے وہ آپ صحیح سے ہاتھ کھڑا کریں. سی بڑے. چلیں ان کو مائک. اچھی بات کرنا چاہیے. اچھی بات کرنا چاہیے. چلے سعد بھائی آپ بتائیں. اچھی بات کرنی چاہیے. اچھی بات کرنی چاہیے. میں نے سوال کیا تھا بتائیے بری بات کہنے سے اچھا کیا ہے؟ خاموش رہنا. خاموش رہنا چاہیے. کچھ بچوں نے کہا اچھی بات کرنی چاہیے اور سعد بھائی نے کہا خاموش رہنا چاہیے. چلے ان کو مائک. اچھی بات کرنی چاہیے. خاموش نہیں رہنا چاہیے. خاموش بھی رہنا چاہیے. دونوں. تو پورا بنائیں. اچھی بات کرنی چاہیے خاموش بھی رہنا چاہیے. جی اچھی بات بھی کرنی چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے. جنہوں نے کہا ان سب کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اس کے اوپر ایک حدیث بھی ہے من سمت نجا. جو چپ رہا اس نے نجات پائی. جی تو میرا اگلا سوال ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کا جو ترجمہ کیا ہے اس کا نام بتائیے. جی بچوں میں سے کسی کو نہیں پتا؟ سعد بھائی آپ بتائیں گا؟ نہیں. چلیں عمیر بھائی آپ بتائیں. کنز الایمان. کنز الایمان. جی چلیں آپ بتائیں. کنز الرحمان. کنز الرحمان. کنز الایمان کہا عمیر بھائی نے.
تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے بچوں کے لیے، تو آپ یاد کر لیں کنز الایمان. اب سارے مل کر بولیں کنز الایمان، پھر سے بولیں. کنز الایمان. اب میں نے سوال کیا کیا تھا؟ کنز الایمان. سوال کیا کیا تھا؟ قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نے قرآن پاک جی کا ترجمہ کیا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ کنز الایمان. جی کنز الایمان درست جواب ہے. اور عمیر بھائی نے جواب دیا، عمیر بھائی کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب میرا اگلا سوال ہے، جنت کی زمین کس کلر کی ہے، وائٹ یا بلو؟ جنت کی زمین. جی چلیں احمد بھائی آپ بتائیں. وائٹ. وائٹ. چلیں ان کا مائک. وائٹ. وائٹ. چلیں عثمان بھائی آپ بتائیں. وائٹ. وائٹ. چلیں انس بھائی کا مائک دیں. وائٹ. وائٹ. سعد بھائی کا مائک دیں. وائٹ. وائٹ. چلیں آپ بتائیں. وائٹ. چلیں ان کا مائک دیں. وائٹ. بلو نہیں ہے. نو. نو. جنت کی زمین کا کلر وائٹ ہے. وائٹ ہے. اور جنہوں نے کہا وائٹ ان سب کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ کوئز ٹائم. اب بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کال کی طرف. میرا نام ہے محمد حسنین. آپ کے سوال کا جواب ہے 2 بار. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. جی جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کر کے آج کے سوال کا جواب بتایا. دونوں جواب تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. نیکسٹ کال. میں ہوں مجتبیٰ طاہری سے. آج کے سوال کا جواب ہے 2 بار. جی جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کر کے آج کے سوال کا جواب بتایا. دونوں جواب تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد حمزہ ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میں نعرے لگاؤں گا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی جاریہ نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ہے. حسن حسین بھی جنتی جنتی ہے. معاویہ بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہر زوجائے نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کر کے نعرے لگائے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. جی نیکسٹ کال. میرا نام ہے فاطمہ. میں 6 سال کی. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے 2 مرتبہ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں کال کر کے آج کے سوال کا جواب بتایا. ضرور جواب تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. جی نیکسٹ کال. میرا نام ہانیہ ہے. ویڈ کوٹا سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کو کلام سناؤں گی. چمک تجھ سے پاتے ہیں رب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. جی جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جی ہمارے ساتھ حسین بھائی موجود ہیں. جی حسین بھائی آپ سنائیں گے اسی کلام کے چند اشعار سنا دیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. برستا نہیں دیکھ
छुप जाने वाले मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले रज़ा नफ्से दुश्मन दो मेरा आना रज़ा नफ्से दुश्मन दो मेरा आना कहा तूने देखे गए चंद्राने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। माशाल्लाह जी। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कुरानी सूरतें। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। बच्चों, आज हम कुरान पाक की एक सूरत के बारे में कुछ बातें सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि ये बातें तवज्जो के साथ सुनें। कुरान पाक में एक सूरत है जिसका नाम सूरह हज है और ये कुरान पाक के पारा नंबर 17 में है। क्या नाम है प्यारे बच्चों? हज। इस सूरत का नाम सूरह हज रखने की वजह, इस सूरत मुबारका में हज के आम ऐलान और अहकाम बयान किए गए हैं। इसी वजह से इसे सूरह हज कहा जाता है। इस सूरत में किन किन टॉपिक को बयान किया गया है, आइए ये भी सुन लेते हैं। नंबर 1, इस सूरत का मेन टॉपिक ये है कि इसमें हज के फ़र्ज़ होने और उसके अरकान बयान दलाइल के साथ बयान किए गए हैं। नंबर 2, इस सूरत के शुरू में लोगों को अल्लाह पाक से डरने का हुक्म दिया गया है। नंबर 3, दीन इस्लाम के बारे में शक करने वालों का हाल इस सूरत में बयान किया गया है। नंबर 4, इस सूरत में काफिरों को मिलने वाला अजाब और मुसलमानों को मिलने वाली जज़ा बयान की गई है। नंबर 5, इस सूरत में कुरान पाक की अज़मत और शान बयान की गई है। नंबर 6, इस सूरत में यह भी बताया गया है काफिर कुरान मजीद को पसंद नहीं करते और अंबिया कराम से बुग़्ज़ रखते हैं। नंबर 7, इस सूरत में ये भी बताया गया है कि अल्लाह पाक ने कुछ फ़रिश्तों को दूसरे फ़रिश्तों पर और कुछ मुसलमानों को दूसरे मुसलमानों पर फजीलत अता की है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। प्यारे बच्चों, आए अब कुछ पॉइंटों को दोबारा दोहरा लेते हैं। अच्छा, इस सूरत का नाम रखने की वजह भी दोहरा लेते हैं। इस सूरह मुबारका में हज के आम ऐलान और उसके अहकाम का जिक्र है। इसी वजह से इस सूरत को सूरह हज कहते हैं। किस चीज़ का जिक्र है? हज के आम ऐलान और उसके अहकाम का जिक्र है, इसीलिए इस सूरत का नाम हज है। और ये कौन से बारे में? 17वें पारे में है। अब इसका मेन टॉपिक के बारे में भी दोहरा लेते हैं। इस सूरत का मेन टॉपिक ये है कि इसमें हज के फ़र्ज़ होने और हज के अरकान को दलाइल के साथ बयान किया गया है। दीन इस्लाम के बारे में शक में रहने वालों का हाल इस सूरत में बयान किया गया है। इस सूरत में काफिरों को मिलने वाले अजाब और मुसलमानों को मिलने वाली जज़ा बयान की गई है। इस सूरत में बताया गया है कि काफिर कुरान पाक को पसंद नहीं करते और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम से बुग़्ज़ रखते हैं। इस सूरत में ये भी बताया गया है कि अल्लाह पाक ने कुछ फ़रिश्तों को दूसरे फ़रिश्तों और कुछ इंसानों को दूसरे इंसानों पर फजीलत दी है। अच्छा, इस सूरत का कोई पॉइंट मुझे कोई बताएगा? जी, साथ में। इस सूरत के शुरू में अल्लाह पाक का खौफ, इस सूरत के शुरू में लोगों को अल्लाह पाक से डरने का हुक्म दिया गया है। क्या किया गया है? अल्लाह पाक से डरने का हुक्म दिया गया है। जी उमेर भाई। सर, टॉपिक ये है कि जो इस्लाम के बारे में शक करते हैं, दीन के बारे में शक करते हैं, तो उनका हाल बयान किया गया है और काफिरों का अजाब बयान किया गया है। जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी, और पॉइंट भी दोहरा लेते हैं। इस सूरत में कुरान पाक की अज़मत व शान बयान की गई है। क्या बयान किया गया है? अज़मत व शान। किस चीज़ की? कुरान पाक की। कुरान पाक की। इस सूरत में काफिरों को मिलने वाले अजाब और मुसलमानों को मिलने वाली जज़ा बयान की गई है।
کیا بیان کیا گیا ہے؟ عذاب اور مسلمانوں کو ملنے والی جزا. جی، اس صورت میں بتایا گیا کہ کافر قرآن پاک کو پسند نہیں کرتے اور انبیاء اکرام علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں. کیا بیان کیا گیا ہے؟ کافر قرآن پاک کو پسند نہیں کرتے اور انبیاء کرام سے بغض رکھتے ہیں. جی ہاں جی. تو پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو میں نے سوال کیا تھا وہ کون بتائے گا؟ جی سعد بھیا بتائیں. اذان میں کتنی بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا چاہیے؟ اور جواب کون بتائے گا؟ کہنا چاہیے نہیں، کتنی بار کہا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے؟ جی چلیں ان کو مائک دیں. 2 بار. 2 بار. چلیں ان کو مائک دیں. 2 دفعہ. جی 2 بار. اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین نے بھی کہا 2 بار. جنہوں نے کہا 2 بار ان سب کا جواب درست ہے. تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا وقت اختتام کو ہو جا. ہمیں دیں اجازت، ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کیڈز مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام، بچوں کی شام، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.